اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ القحف نمبر 18 آیت نمبر 32 سے 59۔ تم ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کا احاطہ بنایا اور دونوں کے درمیان کھیتی رکھ دی۔ دونوں باغ اپنا پورا پھل لائے، اس میں کچھ کمی نہیں کی، اور دونوں باغوں کے بیچ ہم نے نہر جاری کر دی اور اسے خوب پھل ملا۔ تو اس نے اپنے ساتھی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور تعداد میں بھی زیادہ طاقتور ہوں۔ وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی برباد ہو جائے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو اس سے زیادہ اچھی جگہ مجھے ملے گی۔ اس کے ساتھی نے بات کرتے ہوئے کہا کیا تم اس ذات سے انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر تمہیں پورا آدمی بنا دیا؟ لیکن میرا رب تو وہی اللہ ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے کیوں نہ کہا کہ اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے؟ اللہ کے بغیر کسی میں کوئی قوت شکتی نہیں۔ اگر تم دیکھتے ہو کہ میں مال اور اولاد میں تم سے کم ہوں تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ دے دے، اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ باغ صاف میدان ہو کر رہ جائے یا اس کا پانی خشک ہو جائے۔ پھر تم اسے کسی طرح نہ پا سکو گے، اور اس کے پھل پر آفت آئی تو جو کچھ اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا، اور وہ باغ اپنی ٹٹیوں پر گرا ہوا پڑا تھا، اور وہ کہنے لگا کہ اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، اور اس کے پاس کوئی جتھا نہ تھا جو خدا کے سوا اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود بدلہ لینے والا بن سکا۔ یہاں سارا اختیار صرف خدائے برحق کا ہے، وہ بہترین اجر پرتیفل اور بہترین انجام والا ہے۔ اور انہیں دنیا کی زندگی کی مثال سناؤ، جیسے کہ پانی جسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کی نباتات پود خوب گھنی ہو گئی، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی رونق ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم دیکھو گے زمین کو بالکل کھلی ہوئی، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم اس میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے، اور سب لوگ تیرے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیے جائیں گے۔ تم ہمارے پاس آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے یہ گمان کیا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے، اور رجسٹر رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ اس سے ڈرتے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے خرابی کیسی ہے یہ کتاب کی اس نے نہ کوئی چھوٹی بات درج کرنے سے چھوڑی اور نہ کوئی بڑی بات، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب سامنے پائیں گے، اور تیرا رب کسی کے اوپر ظلم نہ کرے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس شیطان نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، پس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اب کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے۔ میں نے انہیں نہ آسمانوں اور زمین پیدا کرتے وقت بلایا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت بلایا، اور میں ایسا نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناؤں۔ اور جس دن خدا کہے گا کہ جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے انہیں پکارو، پس وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم
उनके दरमियान अदावत की आड़ कर देंगे और मुजरिम लोग आग को देखेंगे और समझ लेंगे कि वे उसमें गिरने वाले हैं और वे उससे बचने की कोई राह ना पाएंगे। और हमने इस कुरान में लोगों की हिदायत के लिए हर किस्म की मिसाल बयान की है और इंसान सबसे ज़्यादा झगड़ालू है और लोगों को बाद इसके कि उन्हें हिदायत पहुंच चुकी ईमान लाने से और अपने रब से बख्शिश मांगने से नहीं रोका मगर उस चीज़ ने कि अगलों का मामला उनके लिए भी जाहिर हो जाए या अजाब उनके सामने आ खड़ा हो। और रसूलों को हम सिर्फ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजते हैं और मुनकिर लोग नाहक की बात लेकर झूठा झगड़ा करते हैं ताकि इसके ज़रिए से हक को नीचा कर दे और उन्होंने मेरी निशानियों को और जो डर सुनाए गए उन्हें मजाक बना दिया। उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसे उसके रब की आयतों के ज़रिए याद दहानी की जाए और वह उससे मुंह फेर लें और अपने हाथ के अमल को भूल जाएं। हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वे उसे ना समझे और उनके कानों में डांट है और अगर तुम उन्हें हिदायत की तरफ बुलाओ तो वे कभी राह पर आने वाले नहीं हैं। और तुम्हारा रब बख्शने वाला रहमत वाला है। अगर वह उनके किए पर उन्हें ना पकड़े तो अगर वह उनके किए पर उन्हें पकड़ ले तो फौरन उन पर अजाब भेज दे मगर उनके लिए एक मुकर्रर वक्त है और वे उसके मुकाबले में कोई पनाह की जगह ना पाएंगे। और ये बस्तियां हैं जिन्हें हमने हलाक कर दिया जबकि वे जालिम हो गए और हमने उनकी हलाकत का एक वक्त मुकर्रर किया था। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।